اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم دین کا صحیح تصور کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں ختم نبوت کی بحث کے بعد اب یہ چیز ہمارے سامنے آئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اب جب کہ وحی و الہام کا دروازہ بند ہو گیا ہے تو لوگوں کی ہدایت کے لیے کیا سامان کیا گیا ہے۔ یہاں میں نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ چنانچہ آپ کی امت میں اسے دین پر قائم رکھنے کے لیے انذار کی ذمہ داری اب قیامت امت کے علماء ادا کریں گے۔ علماء کی یہ ذمہ داری سورہ توبہ میں اس طرح بیان ہوئی ہے۔ اس کے بعد وہ آیت ہے، اس آیت کا ترجمہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس میں دعوت سے متعلق جو بعض ضروری ہدایات ہیں وہ انشاءاللہ قانون دعوت میں تفصیل کے ساتھ زیر بحث آئیں گی۔ یہاں میں نے دو باتوں کی طرف کیا تھا۔ ایک یہ کہ جو کام اس گروہ کو کرنا ہے وہ انذار ہے، وہ قرآن مجید نے بہت وضاحت سے خود بیان کر دیا ہے۔ دوسرے یہ کہ اس کام کو کرنے کے لیے نہ کی ضرورت ہے، نہ کسی الہام کی ضرورت ہے، نہ ملائے اعلیٰ سے کسی رابطے کی ضرورت ہے، جیسے کہ ہمارے ہاں صوفیہ نے اس کو ایک مسئلہ بنا دیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ اس کے لیے لیتفقہوا فی الدین، دین میں گہری بصیرت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی جو دین اللہ تعالیٰ نے ہم کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے دیا ہے، اس میں گہری بصیرت پیدا کرنے کے بعد لوگوں کو اپنی قوم کے لیے انذار کی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے۔ دوسری بات جو میں نے واضح کی تھی وہ یہ تھی کہ قرآن نے یہ بتا دیا ہے کہ یہ انذار قرآن ہی کے ذریعے سے ہوگا۔ یہ بات قرآن مجید نے خود واضح کر دی ہے، اور نہ صرف یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں واضح کر دی ہے، بلکہ یہ بات بھی کہہ دی ہے کہ اب قیامت تک یہی ذریعہ انذار رہے گا۔ چنانچہ میں نے یہ بتایا تھا آپ کو کہ قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ، یعنی یہ قرآن مجھ پر وحی کیا گیا ہے اس لیے کہ میں اس کے ذریعے سے تمہیں انذار کروں۔ یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مخاطبین کو یہ فرماتے ہیں، قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ کہیے آپ، آیت شروع یہاں سے تو کل، یعنی آپ کہہ دیں ان کو یہ کہ اوحی الی ھذا القرآن، یہ قرآن مجھ پر وحی کیا گیا ہے اس لیے کہ میں اس قرآن کے ذریعے سے تمہیں انذار کروں اور وہ بھی جنہیں یہ پہنچے۔ گویا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انذار ہی اصل میں جاری رہے گا قیامت تک اس قرآن کے ذریعے سے۔ تو قرآن مجید کے ذریعے سے جب یہ انذار ہونا ہے تو اس کے بعد پھر میرے نزدیک دین کی خدمت کا جو کچھ بھی تصور بنتا ہے وہ اصل میں تین ہی نکات پر مبنی ہونا چاہیے۔ یعنی ایک یہ بات کہ اس کا اہتمام کیا جائے کہ وہ لوگ جن کو اللہ اس کی توفیق دے کہ وہ اپنی زندگی دین میں گہری بصیرت پیدا کرنے کے لیے وقف کرنا چاہے، اس کا اہتمام کیا جائے کہ وہ دین میں گہری بصیرت پیدا کر سکے۔ یعنی کچھ لوگوں کو اللہ یہ توفیق دے کہ جیسے انسان زندگی میں مختلف شعبوں کو اختیار کرتا ہے، کوئی آدمی طب کا شعبہ اختیار کرتا ہے، کوئی سائنس کا شعبہ اختیار کرتا ہے، کوئی کاروبار کا شعبہ اختیار کرتا ہے، تو اس طرح کچھ لوگوں کو جیسے کہ قرآن نے کہا ہے اس امت میں قیامت تک نکل چاہیے۔ یہ نہیں کہا کہ ساری امت نکل کھڑی ہو، کچھ لوگوں کو نکلتے رہنا چاہیے اور اس کا اہتمام رہنا چاہیے۔ یعنی امت کے اوپر گویا یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے یا مسلمانوں پر کہ وہ اس کا اہتمام کرتے رہیں کہ کچھ لوگ خدا کے دین کی سچی بصیرت رکھنے والے پیدا ہوتے رہیں۔ ایک چیز یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن مجید چونکہ انذار کا ذریعہ ہے، یہ بات خود قرآن سے واضح ہو گئی، تو قرآن مجید کے اس انذار کو لوگوں تک پہنچایا جاتا رہے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ قرآن کے ذریعے سے پہنچنا ہے، تو ہم جب اپنی تاریخ پر نگاہ ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ پہلی 2-3 صدیوں تک ان کی اسلوب کا کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوا، اس لیے کہ بہت قریب العہد تھے لوگ، اور جو لوگ عربی زبان سیکھ رہے تھے وہ بھی بڑی حد تک اس عربی کے قریب تھے جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ اس زمانے کا انداز، اسلوب، بات کرنے کا طریقہ وہی تھا۔ بعد کے زمانوں میں ظاہر ہے کہ خود عربی زبان بھی تبدیل ہونا شروع ہو گئی، اور پھر یہ دین صرف عربوں ہی تک محدود نہیں رہا یا انہی اقوام تک محدود نہیں رہا،
تو لہٰذا قرآن مجید کے تراجم بھی ہونے لگ گئے۔ اب یہ تراجم فارسی میں بھی ہوئے، پھر یہ اردو میں بھی ہوئے، انگریزی میں بھی ہوئے، اب دنیا کی سب زبانوں میں ہو رہے ہیں۔ تو قرآن مجید کی زبان کو عام کیا جائے، اور ظاہر ہے کہ سارے لوگ عربی زبان جاننے والے نہیں ہو سکتے، تو قرآن مجید کے ایسے اچھے ترجمے ہوتے رہیں جس کے ذریعے سے وہ لوگوں تک اس کا جتنا بھی اچھے سے اچھا اہتمام کیا جا سکے وہ کرتے رہنا چاہیے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ لوگوں کو جب انذار کیا جائے گا تو یہ کیوں شرط لگائی گئی ہے کہ وہ لوگ اس کام کے لیے آگے بڑھیں جو دین میں گہری بصیرت رکھتے ہوں، اس لیے کہ قرآن بھی ترجمہ ہو کر شرح کر کے انہی کے ذریعے سے پہنچے گا، اور پھر لوگوں کو کوئی بات پوچھنا ہوگی دین کے بارے میں تو وہی لوگ بتائیں گے بھی۔ تو دین کی شرح و وضاحت کا کام، یعنی دین کیا ہے وہ ہوتا ہے۔ آپ اگر امت کی تاریخ پر نگاہ ڈال کے دیکھیں گے تو یہ جو ہمارے ہاں تحریکیں اٹھی ہیں اور جماعتیں بنی ہیں اور طرح طرح کے مقاصد کے لیے لوگ مجتمع ہوئے ہیں، یہ تو موجودہ زمانے میں ایک رو ہے جو چل نکلی، یا قدیم زمانے میں صوفیہ نے اپنے سلاسل قائم کر دیے، ان کا بھی اپنا ایک خاص انداز ہے اور ان کے اپنے تربیت کے تصورات ہیں۔ ورنہ ہماری امت میں جو علماء کی ٹریڈیشن ہے وہ کم و بیش بالکل ٹھیک چل رہی ہے، یعنی ہمیشہ یہ ہوتا رہا ہے کہ اس کا اہتمام بڑے پیمانے پر چھوٹے پیمانے پر، یعنی اگر خدا کے کسی بندے کو یہ توفیق ہوئی ہے، وہ کسی مسجد میں بیٹھ گیا اور اس نے لوگوں کو دین میں بصیرت، اور اس کے شاگرد ہو گئے ہیں، وہ لوگ اس سے پڑھتے رہے ہیں۔ یعنی آپ اگر ابتدائی زمانے میں دیکھیں تو امام مالک نے پڑھانا شروع کر دیا، ابن عباس نے پڑھانا شروع کر دیا، ان سے پہلے صحابہ میں سے ابن مسعود نے تعلیم دینا شروع کر دی۔ اس طرح ان کی مسجدیں یا ان کے اپنے گھر یا ان کی اپنی بیٹھک ہی لوگوں کے لیے تعلیم گاہ بنتی چلی گئی، جیسے کہ اس زمانے کا طریقہ تھا۔ بعد میں پھر یہی چیز مدرسوں میں اور درس گاہوں میں تبدیل ہونا شروع ہو گئی۔ علماء کرام نے ابتداً بڑی کوشش کی ہے اس بات کی قرآن مجید ہی کے اوپر زیادہ کام کریں، اور یا پھر یہ کہ دین کی شرح و وضاحت کا کام کر دیں، اسی چیز کو وہ کرتے رہے ہیں۔ اب دین وضاحت کے معاملے میں ہمارے پاس جو سب سے پہلی چیز ہے وہ خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی شرح و وضاحت ہے، یعنی احادیث کی صورت میں اور آثار صحابہ کی صورت میں۔ تو ہمیں اس کی کچھ خدمت کرنی ہے تاکہ لوگوں تک وہ بھی پہنچتی رہے، اور بعد میں پھر ظاہر ہے کہ اسی نوعیت کی خدمت اپنے اپنے زمانے کی ضرورتوں کے لحاظ سے لوگ کرتے رہیں گے۔ یہ جو اس وقت ہم کچھ خدمت انجام دے رہے ہیں یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، یعنی قرآن مجید کی خدمت انجام دی جائے تاکہ اس کا تفسیر، اس کی شرح ہوتی رہے، اس کا انذار پہنچ سکے، اسے گھر گھر پہنچا دیا جائے، اس کی زبان سے لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں۔ اور میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں کہ قرآن مجید کا اچھا ترجمہ کر کے، سادہ ترجمہ کر کے ہی اگر قرآن کو عام کرنے کا فیصلہ کر لیا جائے تو یہ ذمہ داری بدرجہ عتم پوری ہو جاتی ہے۔ ترجمہ بہرحال دین میں بڑی گہری بصیرت رکھنے والے لوگوں کو کرنا چاہیے، یعنی وہ لوگ جو قرآن مجید کو، اس کی زبان کو، اس کے ادب کو، اس کے اسالیب کو سمجھتے ہوں، اور یہ بھی جانتے ہوں کہ اس زمانے کی زبان میں اس کو کیسے منتقل کرنا ہے۔ یعنی یہ تو ایک چیز ہے جس کو حاصل کرنا پڑتا ہے، لیکن خود قرآن ہے اس کے، لیکن یہ کہ اگر آپ اس کا ترجمہ بھی بہت اچھا کر دیں۔ بدقسمتی یہ ہوئی ہے کہ ہمارے ہاں جو لوگ ترجمہ کرنے کے لیے اٹھے ہیں، پہلے مرحلے میں تو معلوم نہیں کیوں انہوں نے یہ خیال کیا کہ صرف لفظ کے نیچے لفظ رکھ دینا، دنیا کی کسی اعلیٰ سے اعلیٰ کتاب کے ساتھ بھی آپ یہ معاملہ کر دیں۔ یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو علامہ اقبال کے یا غالب کے کسی اچھے شعر کے نیچے آپ بالکل لفظی ترجمہ کر کے رکھ دیں تو کچھ بھی نہیں رہے گا اس میں، یعنی کہاں یہ کہ اس کا ادب، اس کی بلاغت، اس کا اسلوب، اس کے الفاظ کا انتخاب، اس کا حسن وہ منتقل ہو۔ تو انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ مجردات میں نہیں جیتا، یعنی بات اس کو مؤثر طریقے سے پہنچنی چاہیے، اور قرآن نے اپنے زمانے کی مؤثر ترین زبان میں اور نہایت اعلیٰ اسالیب میں اپنی بات کا ابلاغ کیا ہے۔ تو اس کو ظاہر ہے کہ وہاں تک تو ہم نہیں پہنچ سکتے، لیکن یہ خدمت انجام دی جاتی رہنی چاہیے۔ اس کے بارے میں بہت سی تفصیلات جو دعوت کے سامنے آئیں گی اللہ ہم قانون دعوت میں زیر بحث لائیں گے۔ اس کے بعد اب آپ نے پیچھے یہ دیکھا ہوگا کہ ایک چیز ہے انذار، یعنی اللہ تعالیٰ جن نبیوں کو اٹھاتے ہیں تو ان کو وہ یہ ذمہ داری دیتے ہیں کہ وہ لوگوں کو انذار کریں۔ یہ بات ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں۔ انذار کے معنی بھی ہم سمجھ چکے، یعنی لوگوں کو قیامت کے حادثے سے خبردار کرنا۔ دین کچھ نہیں ہے، باقی تفصیلات ہیں، ایک سادہ بات ہے کہ اس کائنات کا ایک پروردگار ہے، ہم کو ایک دن اس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، یہ جواب دہی عمل صالح کی بنیاد پر ہوگی، بس یہی بنیادی بات ہے۔ اس بنیادی بات ہی پر انبیاء علیہ السلام کا سارا انذار مبنی ہے۔ لوگ اسی کے معاملے میں اختلاف کرتے ہیں، یہیں سے مذہب اور لامذہبیت کی
تفریق قائم ہوتی ہے۔ وہ شخص جو یہ مانتا ہے کہ اس کو ایک دن اپنے پروردگار کے سامنے جواب دے، ایک طرف کھڑا ہے، اور جو یہ نہیں مانتا وہ دوسری جانب کھڑا ہے۔ تو یہی بنیادی بات ہے۔ اس بنیادی بات کو قرآن مجید جس خوبی سے بیان کرتا ہے اس کا کوئی جواب نہیں، یعنی اگر آپ پڑھیں اس بنیادی بات کو، دیکھیے باقی چیزیں تفصیلات ہے، شریعت کا کوئی حکم ہے اس کو ہم نے سمجھنا ہے، اس کے مال ہو اور مال ہے کو جاننا ہے، قرآن مجید کے اندر کوئی قصہ بیان ہو گیا ہے، کوئی پرانا واقعہ بیان ہو گیا، اس کی ہم تاریخی تحقیق کر رہے ہیں، یہ سب چیزیں علم کی دلچسپی کی ہیں۔ اصل بات وہ ہے، اور اس اصل بات کے لیے آپ کبھی قرآن مجید کو کھول کر دیکھ لیجئے، یعنی فاقے پر کھول کر دیکھ لیجئے، وہ اپنی بات پہنچا دے گا۔ یعنی کبھی تجربہ کر کے دیکھیں کہ جیسے ہم کسی کتاب کو ایسے کھولتے ہیں تو قرآن مجید کو کہیں سے کھولیے اور پڑھنا شروع کر دیجئے، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ بنیادی بات وہ ہے جس کا وہ ابلاغ کر دے گا۔ یعنی جو وہاں پہ کوئی قصہ بھی بیان ہو رہا ہوگا اس کو بھی وہ اس بنیادی بات پر لا کر ہی ختم کرے گا۔ آپ جیسے ہی اس کو پڑھیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ اپنی یہ بات، اور یہ اتنے اعلیٰ اسالیب میں، اتنے مختلف اسالیب میں، اتنے گوناگوں اسالیب میں وہ بیان کرتا ہے کہ اس کے بعد کسی مزید شرح و وضاحت کی، کسی عالم کی تقریر کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی۔ یعنی اس سے کیا کرے گا اور کیا توجہ دلائے گا۔ عام طور پر ہمارے ہاں لوگوں نے جو خود یہ کام کرنے کی کوشش کی ہے قرآن مجید کو پہنچانے کی بجائے، تو اس میں بڑی افراط و تفریط ہو گئی ہے۔ اس وقت وہ میرا موضوع نہیں، میں قانون دعوت میں اس کو تفصیل سے آگے زیر بحث لاؤں گا کہ ایسی افراط و تفریط ہوئی ہے کہ جس میں ہر چیز بالکل اپنی جگہ سے اکھڑ گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کو ترغیب دینا چاہتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ آپ کو قصہ سنائیں گے، آپ کچھ رکت آمیز گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے، آپ خواہ کچھ پس منظر پیش منظر کی باتیں کریں گے۔ اب جب یہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ تو اس پر قدرت رکھتے ہیں نا کہ وہ بالکل ٹھیک قائم رہیں صحیح جگہ کے اوپر۔ پھر اس کے بعد آپ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں داستان گو ہے، ہمارے ہاں طرح طرح کی روایتیں موجود میں آ گئیں، جتنے فتنے واعظوں نے پھیلائے ہیں شاید ہی کسی نے پھیلائے۔ یہ جو آپ قصے عام سنتے ہیں یہ زیادہ تر انہی واعظوں کے پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے اس چیز پر یہاں زور دے رہا ہوں، تفصیل قانون دعوت میں کروں گا انشاءاللہ العزیز، کہ قرآن کے ذریعے سے انذار، یعنی اصل بات یہ ہے، انذار کی کتاب ہے قرآن مجید، اور قیامت تک وہ اسی حیثیت سے قائم رہے گی، لِأُنذِرَ وَمَن بَلَغَ۔ تو ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہم نے یہ پیچھے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نبیوں میں سے جن کو رسولوں کے منصب پر فائز کرتے ہیں تو اس منصب کا ایک تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ کی حجت پوری کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں، قانون اتمام حجت کی طرف میں نے اشارات کیے ہیں، اصول و مبادی کو پڑھانے کے دوران میں بھی کیے ہیں، یہاں بھی کیے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتمام حجت کیا جاتا ہے، جن ہستیوں کے ذریعے سے یہ حجت پوری کی جاتی ہے اس درجے میں پوری کی جاتی ہے۔ ویسے تو اتمام حجت اللہ تعالیٰ فطرت کے قوانین سے کر رہا ہے، عمومی دعوت سے بھی کر رہا ہے، لیکن اس اتمام حجت کی نوعیت یہ ہے کہ اس کا نتیجہ قیامت میں نکلے گا، اور یہ فرد کے لحاظ سے مختلف ہو سکتا ہے، لیکن اس دنیا میں حجت اس طرح پوری کر دی جائے کہ قضا کا فیصلہ ہو جائے، یہ اللہ اپنے رسولوں کے ذریعے سے کرتا رہا ہے۔ اس اتمام حجت کو، اتمام حجت جو ہے یہ بھی ایک اصطلاح ہے جو اپنی بات کو واضح کرنے کے لیے وضع کی ہے۔ قرآن کی اصطلاح اس کے لیے شہادت ہے، یعنی قرآن مجید کی جو اصطلاح ہے وہ اس کے لیے شہادت ہے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ شہادت مطلب کیا ہوتا ہے؟ گواہی۔ اور گواہی کیا کرتی ہے؟ یعنی مجرم کے خلاف جب گواہی دے دی جائے تو گویا اس کے بعد فیصلہ آ جاتا ہے، یہی ہوتا ہے نا۔ سادہ لفظ قرآن نے اختیار کیا، شہادت کا لفظ اختیار کیا، یہ میں نے اشارہ کر دیا تھا۔ اب اس کے بعد جس آیت میں یہ شہادت کا منصب ہوا ہے، اور پھر یہ بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ذمہ داری کن کو منتقل ہوئی ہے؟ انذار علماء کو کرنا ہے۔ شہادت کا معاملہ کیا ہوا ہے؟ کیونکہ حضور کے بارے میں یہ تو معلوم ہے نا کہ آپ اس منصب پر بھی فائز تھے۔ وہ آیت جو ہے وہ چونکہ بہت مختلف فی ہو گئی ہے، یعنی وہ آیت آگے ہے، میں ابھی نہیں پڑھ رہا اس کو، اس لیے کہ میں اپنی رائے بعد میں بیان کروں گا۔ آیت وہ کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، یہ سورہ بقرہ کی 143 نمبر آیت ہے۔ یہ کم و بیش انہی الفاظ میں لیکن بعض اجمالات کی وضاحت کے ساتھ سورہ حج کے آخر میں دہرائی گئی، اس کو میں انشاءاللہ جب اپنی رائے بیان کروں گا تو پیش کروں گا۔ اس میں قرآن مجید نے جو بات میں کہنا چاہتا ہوں اس کو لفظوں میں بیان کر دیا ہے۔ پھر سورہ آل عمران میں جو اس کے بعد کی سورہ ہے اس میں بھی اس کو دہرایا گیا ہے، لیکن ایک بالکل دوسرے اسلوب میں دہرایا گیا، اور اس میں عربی زبان کے خاص اسلوب کے مطابق ایک چیز حذف کر دی گئی ہے اور دوسری کو کھول دیا گیا ہے۔ تو قرآن کا یہ اصل میں عام طریقہ ہے کہ وہ جب کسی بات کو واضح کرتا ہے تو
ایک جگہ بیان کرے گا، پھر دوسری جگہ جب اسی کو بیان کرے گا تو بعض ان اجمالات کو کھول دے گا جو اس جگہ بیان نہیں ہوئے، پھر تیسری جگہ بیان کرے گا تو کچھ اور پہلوؤں کو واضح کر دے گا۔ تو یہ ہم اس آیت کا مطالعہ کریں گے تفصیلی لحاظ سے، کیونکہ یہ ایک اہم آیت ہے اور اسی طرح کی اس کی اہمیت ہے جیسی اہمیت اقامت دین کی آیت کی ہو گئی ہمارے زمانے میں، یا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ماموریت کا اعلان ہے قرآن مجید میں، هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، اس کی بڑی غیر معمولی اہمیت ہو گئی۔ تو اس آیت کی بھی بڑی غیر معمولی اہمیت، میں پہلے یہ عرض کرتا ہوں کہ لوگوں نے اس کو کیسے سمجھا، یعنی ایک نظر پہلے ہم اس پہ ڈالیں گے کہ عام طور پر لوگ اس کو کس طریقے سے سمجھتے رہے۔ یہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں زمخشری کو بڑی غیر معمولی اہمیت حاصل ہے، زبان، بیان اور اس طرح کے مسائل کے بارے میں لوگ اس جلیل القدر عالم پر غیر معمولی اعتماد کرتے ہیں۔ یہ اس کی تفسیر کشاف ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ تفسیر کی امہات کتب میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اس آیت کو وہ موضوع بحث بنا رہے ہیں۔ سب سے پہلے جو مسئلہ ہے وہ یہ مسئلہ ہے کہ اس آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ کَذَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تم کو ایک امت وسط بنایا ہے۔ امت تو گروہ، جماعت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی کوئی مسئلہ نہیں۔ وسط کے کیا معنی؟ سب سے پہلا سوال یہ ہے۔ تو وسط کا ایک مطلب تو وہ ہر عربی جاننے والا جانتا ہے، درمیان، یعنی جیسے آپ کے ہاں اوسط، وسط، وسط، یہ الفاظ درمیان کے لیے اردو میں استعمال ہوتے ہیں، یہ عربی سے ہیں، یعنی اس کے جو عام معنی ہیں وہ ہے درمیان، دو چیزوں کے درمیان میں جو ہو اس کو وسط کہیں گے۔ اچھا، اب یہاں پر کیا مطلب ہے اس کا؟ تو تمام لوگوں نے کم و بیش، اور زمخشری نے بھی، اس کو مجاز کے مفہوم میں لیا ہے، یعنی درمیان کا چونکہ کوئی مصداق نہیں ہے۔ یہ آپ کو میں پہلے بھی عرض کر چکا ختم نبوت کی بحث میں، یعنی زبان میں یہ چیز سمجھ لیجئے کہ زبان میں بالعموم، اور یہ کوئی عربی زبان کے ساتھ خاص نہیں، ساری زبانوں میں اور بھی بہت سے پہلو ہوتے ہیں لفظوں کے، لیکن لفظ حقیقت پر ہوگا یا مجاز پر ہوگا، یعنی یا تو ہم بالکل حقیقی معنی میں استعمال، میں نے چڑیا گھر میں شیر دیکھا، یا شیر بالکل حقیقی معنی میں استعمال ہو گیا، لیکن وہ تو شیر اب یہ مجاز کے لیے استعمال ہو گیا۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے خاتم النبیین کے لفظ کو آخری نبی کے معنی میں بیان کر کے پھر اس کو مجازی مفہوم میں لے لیا، یعنی اس مفہوم میں جیسے ہم بولتے ہیں کہ آخری شاعر جہاں آباد کا خاموش ہے، مطلب یہ ہے کہ ایک افضل اور صاحب فضیلت ہستی کے بارے میں لے لیا اس معنی میں۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ قرآن نے اس کو جیسے استعمال کیا ہے تو اس میں حقیقی معنی میں لینے کی نہیں چھوڑی، لہذا لازماً مجازی معنی میں ہے، اور مجاز سے آگے کوئی چیز نہیں ہوتی، پھر تو بحث ختم ہو جاتی ہے، یعنی وہ بحث میں پچھلے اپنے لیکچر میں کر چکا ہوں تفصیل کے ساتھ۔ تو وسط کے لفظ میں دونوں امکانات ہیں، یعنی اگر تو حقیقت پر محمول کرنا ممکن ہو، یہ پتہ چل جائے کہ یہ امت جو ہے جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے یہ درمیان میں، کس پہلو سے درمیان میں، تو ظاہر ہے کہ پھر لفظ کو اس کے حقیقی مفہوم سے الگ کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، چونکہ اس کا کوئی مصداق سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو لوگوں نے بالعموم پھر یہ لیا ہے کہ وسط جب بولا جاتا ہے عربی میں، اور یہ ٹھیک ہے، یعنی اس کا یہ مجازی استعمال عربی میں ہے کہ کسی چیز کے بارے میں جب وسط کہیں گے تو درمیان تو ہوتا ہی ہے، چونکہ درمیان عام طور پر بہتر ہوتا ہے تو بہتر کے معنی میں بول، جیسے وہ خیر الامور اوسطھا، یعنی یہ اس کا مجازی استعمال ہے۔ قرآن مجید میں بھی ایک جگہ قال اوسطہم، ان میں سے سب سے بہتر آدمی نے یہ بات کی، تو عربی میں یہ اس کا مجازی استعمال بھی عام ہے، تو لوگوں نے لے لیا یہ۔ چنانچہ دیکھیے زمخشری کہتے ہیں امتن وسطن اے خیارن وہی صفتم بالاسم الذی هو وسط الشیء، یعنی ہے تو چیز کے درمیان ہی سے نکلا ہوا مفہوم، اسی کے لیے ایک اسم ہے، اسم کو صفت کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے، اور یہاں یہ خیار یعنی بہتر کے معنی میں، یہ پہلی بات تو انہوں نے کر دی۔ اس کے بعد کچھ لغوی بحث ہے لفظ کے بارے میں جو ظاہر ہے کہ آپ کی دلچسپی کی نہیں ہو سکتی۔ یہ بیان کر دینے کے بعد اب وہ یہ کہتے ہیں کہ آیت کا کیا مطلب ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اب اس میں انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے، کہتے ہیں کہ رویا، یعنی زمخشری کا عام طریقہ یہ نہیں ہے، کہیں کہیں ایسا کرتے ہیں، یعنی لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ لکھا اور فوراً بعد روایت نقل کر دی۔ رویا ان الامم یوم القیامت یشہدون تبلیغ الانبیاء، روایت کیا گیا ہے
یعنی اب وہ تفسیر میں گویا ایک روایت نقل کر رہے ہیں. روایت کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن امتیں اپنے پیغمبروں کی تبلیغ کا انکار کر دیں گی. یعنی پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا اور ان سے پوچھے گا کہ تم کو میں نے دین کی تبلیغ کے منصب پر فائز کر کے بھیجا تھا، تم نے پہنچا دیا؟ تو امتیں انکار کر دیں گی کہ نہیں، یہ صاحب ہمارے پاس آئی نہیں تھی. یعنی یہ روایت بیان کی گئی ہے. فَيُطَالِبُ اللَّهُ الْأَنْبِيَاءَ بِالْبَيِّنَةِ عَلَىٰ أَنَّهُمْ قَدْ بَلَّغُوا وَهُوَ عَالَمٌ. تو اللہ تعالیٰ انبیاء سے کہے گا کہ بھائی تمہاری امتوں نے تو انکار کر دیا، اب کوئی دلیل لاؤ. فَيُطَالِبُ اللَّهُ الْأَنْبِيَاءَ بِالْبَيِّنَةِ. اللہ تعالیٰ انبیاء سے مطالبہ کرے گا کہ کوئی گواہی لاؤ. یہ تو امتوں کو پکڑنا تھا تم کو، کوئی گواہی لاؤ کہ یہ بات تم نے پہنچا دی تھی. اور اس کے بعد ایک معترضہ جملہ ہے وَهُوَ عَالَمٌ، یعنی یہ نہیں کہ اللہ کو پتہ نہیں ہوگا، اللہ کو پتہ ہوگا، لیکن اس کے باوجود وہ گواہی طلب کرے گا. اچھا اب کیا ہوگا؟ فَيُؤْتَى بِأُمَّةِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر رسول اللہ کی امت کو بلایا جائے گا. فَيَشْهَدُونَ، وہ گواہی دیں گے آگے. وہ یہ کہیں گے کہ جی ہم گواہی دیتے ہیں کہ واقعی ہی نبیوں نے پہنچا دیا تھا. یعنی مثال کے طور پر حضرت نوح کی امت انکار کر، تو ہماری امت اس حدیث یا اس روایے کی ایک گواہی دے گی کہ بات پہنچا دی تھی. اچھا اب ظاہر ہے اس پہ سوال پیدا ہوتا ہے، وہ سوال نقل ہوا ہے. فَتَقُولُ الْأُمَمُ، امتیں کہیں گی مِنْ أَيْنَ عَرَفْتُمْ، کہ بھائی بات یہ ہے کہ تم کو کیسے پتہ چلا. ہم لوگ بہت دلچسپ ہے، ابھی میں اس میں اور آپ کو طرق بتاتا ہوں. تم کو کیسے پتہ چلا؟ تو وہ کہیں گے فَيَقُولُونَ عَلِمْنَا ذَلِكَ بِإِخْبَارِ اللَّهِ فِي كِتَابِهِ النَّاطِقِ عَلَىٰ لِسَانِ نَبِيِّهِ الصَّادِقِ. کہیں گے کہ ہم کو اللہ نے بتایا تھا. کیسے بتایا تھا؟ اس نے اپنی کتاب نازل کی تھی. کتاب ایک صادق نبی کی زبان پر نازل کی گئی تھی، تو اس کے ذریعے سے ہم کو پتہ چل گیا تھا. وہ یہ کہیں گے. اچھا اب ظاہر ہے کہ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا کہ ہم کو اللہ نے بتایا، اللہ نے اپنی کتاب میں بتایا، کتاب نبی کی زبان پر تھی. تو فَيُؤْتَى بِمُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی بلا لیا جائے گا. فَيُسْأَلُ عَنْ حَالِ أُمَّتِهِ، تو ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ کی یہ امت جو ہے یہ کیسی ہے، سچ بولا کرتی ہے. یعنی یہ میں نے تفنن تبع بتا نا، اگلا جملہ آپ سن لیجئے. فَيُزَكِّيهِمْ وَيَشْهَدُ بِعَدَالَتِهِمْ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تزکیہ فرمائیں گے. یہ عربی کا خاص اسلوب ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ اسی سے اصطلاح بنی ہوئی ہے ہمارے ہاں قانون میں، تزکیۃ الشہود. یعنی جب گواہ عدالت میں پیش ہوتا ہے تو گواہ کے بارے میں اگر یہ سوال اٹھ کھڑا ہو کہ یہ تو خود ایک بالکل بے کردار آدمی، تو پھر گواہ طلب کیے جاتے ہیں اس گواہ کے بارے میں. اس کو کہتے ہیں تزکیۃ الشہود. یہ عربی سے بنی ہوئی اصطلاح ہے. تو رسول اللہ ان کا تزکیہ کریں گے. فَيَشْهَدُ بِعَدَالَتِهِمْ، اور گواہی دیں گے کہ میری امت جو ہے بالکل عدول ہے، یہ دین کے معاملے میں کوئی جھوٹ نہیں بولتی، انہوں نے بالکل صحیح بات کہی ہے. اب اس کے بعد زمخشری نے مزید آگے یہ کہا ہے کہ یہی وہ واقعہ ہے جس کا ذکر قرآن میں بھی ہوا ہے، وہ واقعہ ہے. اور اس میں پھر آیت کا حوالہ دیا ہے. ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ الشَّهِيدٍ. یعنی آیت پیش کی ہے کہ یہ جو روایت بیان ہم نے کی ہے یہ قرآن میں بھی ذکر ہوا ہے اس واقعے کا. یہ جو آیت ہے وہ کیا ہے؟ آیت کا مطلب یہ ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. تو کیا صورتحال ہوگی جب ہم ہر امت کے اندر سے ایک گواہ کھڑا کر دیں گے لوگوں کے اوپر. عَلَىٰ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، ہر امت میں سے. اب یہ دیکھیے آیت بالکل دوسری بات کہہ رہی ہے. یعنی آیت وہ بات نہیں کہ ہر امت کے اندر فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، یعنی پھر کیا صورتحال ہوگی کہ جب قیامت میں ہر گروہ ہر امت کے اندر سے ایک گواہ کھڑا وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے پیغمبر رسول اللہ کو خطاب کیا تمہیں تمہاری اس قوم پر گواہ کھڑا کریں گے. آیت کیا وہی بات بیان کر رہی ہے جو روایت میں ہے؟ یعنی آیت کا ترجمہ کیا میں نے، آیت کی کوئی میں شرح نہیں کر رہا. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا،
یعنی جس طریقے سے ہم نے ہر امت میں کسی نہ کسی کو بھیجا ہے تو قیامت میں ہم اس کو کھڑا کر دیں گے کہ یہ دیکھو ہماری طرف سے حجت تمام کرنے کے لیے یہ بھیجا گیا تھا. تو ایسے ہی تمہاری اس قوم قریش کو جب کھڑا کریں گے ہم تو تمہیں کھڑا کریں گے. جینا بیکا الا ہؤلاء شہیدا. اور بیان کیا جاتا ہے روایتوں میں اس آیت کے بارے میں بھی کہ رسول اللہ کے سامنے جب حضور کبھی کبھی دوسروں سے بھی قرآن سنتے تھے, یہ پڑھی جاتی تو آپ رو پڑتے تھے اس پر. یعنی یہ بڑی ذمہ داری کی چیز ہے کہ مجھے اپنی قوم پر کھڑا کیا جائے گا. آیت کا کوئی تعلق نہیں ہے, اگر مطلب آپ تعلق سمجھا سکیں گے مجھے تو میں طالب علم سمجھوں گا, لیکن بہرحال زمخشری جیسے بڑے آدمی نے اس کو نقل کر دیا ہے. جی ترجمہ آپ کیجئے گا نا انشاءاللہ جب بحث کریں گے اس کے اوپر. تو یہ ان کا معاملہ ہوا. اچھا اب یہ روایت آپ ذہن میں رکھیے گا, ہم ذرا اس روایت کا مطالعہ کرتے ہیں. یہ ابن کثیر ہیں, ان کے بارے میں آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ان کی تفسیر کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ یعنی تفسیر بالماسور کہا جاتا ہے اس کو. اس میں زیادہ تر روایات یعنی جو بھی حدیثیں ہوں گی وہ سب آ جائیں گی کسی آیت کے تحت. اسی طرح صحابہ کرام کے جو آثار ہوں گے ان کو بھی جمع کر دیں گے ایک جگہ, بلکہ ان کے بعد تابعین نے بھی بارے میں کوئی شرح و وضاحت کی ہے. یعنی وہ زمانہ جب ابھی باقاعدہ تفسیری کتابیں نہیں لکھی جاتی تھیں اور اہل علم پڑھاتے تھے قرآن مجید, تو ان کی چیزیں بھی ہمیں اس میں. اس کا زیادہ بڑا مجموعہ تو ابن جریر طبری کی تفسیر ہے, یہ اس کا خلاصہ ہے. لیکن اس میں ایک خوبی یہ ہے کہ جو واہی روایات اور ادھر ادھر کا رتب و یابس ہے وہ کم ہو گیا ہے اس کے اندر. اب اس میں خیار کے معنی آپ نے دیکھا زمخشری نے کیے تھے وسطن کے, اس میں ان کو بھی کوئی اختلاف نہیں, بلکہ انہوں نے بھی کم و بیش انہی لفظ اس کو بیان کر دیا ہے. بتایا ہے لِنَجْعَلَكُمْ خَيَارَ الْأُمَمِ لِتَكُونُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُهَدَاءَ عَلَى الْأُمَمِ لِأَنَّ الْجَمِيعَ مُعْتَرِفُونَ لَكُمْ بِالْفَضْلِ. اب یہ دیکھیے یہاں سے ایک دوسرا پہلو نمایاں ہونا شروع ہوتا ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تم کو بہترین امت بنایا ہے. وسط کا انہوں نے مفہوم بیان کر دیا, بہترین امت بنایا ہے اس لیے کہ قیامت کے دن تم دوسری امتوں کے اوپر گواہ بن کے کھڑے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ سب لوگ اس دن تمہاری علت مان لیں. یعنی گواہ بنا کے کھڑا کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ لِأَنَّ الْجَمِيعَ مُعْتَرِفُونَ لَكُمْ بِالْفَضْلِ, اس بات کا اعتراف کر لیں کہ بھائی تم ایک افضل امت ہو, اللہ تعالیٰ نے تم کو یہ بڑا, اس سے یہ امت خیر الامم یہ بنی ہے. یعنی یہ پس منظر ہے اس کا, یہ جملہ معترضہ ہے. بہرحال والوسط ہا ہنا الخیار والاجود, یعنی وہی انہوں نے بیان کیا. اس کے بعد کچھ زبان سے اس کے دلائل دے دیے ہیں کہ وسط کا مطلب یہاں بہترین ہے. پھر انہوں نے وہ روایت نقل کی ہے, جو روایت زمخشری نے نقل کی ہے وہ تو ذرا نیچے کے درجے کی کتابوں میں ہے. یہ روایت بخاری کی ہے, تو آپ اس کو سنیے. یہ روایت یہ ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یدعا نوح یوم القیامہ. یعنی میں فرق کی طرف اشارہ کرتا جاؤں, بھاری امتوں کا ذکر تھا وہ جو روایت ہم نے دیکھی اس میں سب امتوں کا ذکر تھا. اس کی عام طور پر یہ تخریج کر دیتے ہیں. یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ روایت کہاں ہے. یہ روایت جو ہے اس میں انہوں نے بتا دیا ہے نیچے کہ یہ روایت ایک موقوف روایت ہے. میں حدیث پر گفتگو کرتے ہوئے بتا چکا ہوں, یعنی جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک جس کی سند نہیں پہنچتی. طبری نے اس کو زید بن اسلم سے اسی طرح نقل کیا ہے, اسی طرح نسائی نے تفسیر میں اپنی نقل کیا ہے, اور بخاری میں انہوں نے بیان کر دیا ہے کہ یہ ابو سعید خدری کی روایت سے لیکن اور طرح ہے. یعنی جو روایت زمخشری نے نقل کی ہے یہ روایت سند کے لحاظ سے بھی اتنا روایت نہیں ہے, یہ واضح رہنا چاہیے. موقوف روایت ہے, یعنی سرے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کا اتصال ہی نہیں ہوتا. جو بخاری میں روایت ہے وہ ہم اب پڑھ رہے ہیں, یہ ابو سعید خدری کی روایت ہے, اور یہ بخاری میں بھی آئی ہے. اس کو سیاہ میں سے اس کے بعد ابن ماجہ نے لیا ہے, اور مسند احمد بن حنبل میں بھی یہ ابو سعید خدری کی مرویات میں 2 مقامات پر آئی ہے یہ روایت. روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یدعا نوح یوم القیامہ,
نوح کو بلایا جائے گا قیامت کے دن. سیدنا میں یعنی توجہ دلا رہا ہوں کہ دوسری قوموں کا اس روایت میں کوئی ذکر نہیں ہے. نوح کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، بلایا جائے گا. فَيُقَالُ لَهُ هَلْ بَلَّغْتَ، پوچھا جائے گا کہ کیا آپ نے جو ذمہ داری آپ کو دی گئی تھی اس کا حق ادا کر دیا، پہنچا دیا؟ جو دین آپ کو بتانے کے لیے دیا گیا تھا وہ پہنچا دیا آپ نے؟ فَيَقُولُ نعم، سیدنا نوح علیہ السلام کہیں گے کہ ہاں. یہ بات کہ قیامت میں انبیاء علیہم السلام کو شہادت کے لیے کھڑا کیا جائے گا، یہ تو عرض کر دیا میں نے، قرآن میں اس کا ذکر ہوا ہے. مائدہ کے آخر میں سیدنا مسیح علیہ السلام کے ساتھ تو ایک بڑا مفصل مکالمہ ہے اللہ تعالیٰ کا، یعنی بیان کیا اس میں کہ یہ ہم پوچھیں گے ان سے اس موقع کے اوپر. تو ان سے پوچھا جائے گا کیا آپ نے پہنچا دیا؟ وہ کہیں گے جی میں نے پہنچا دیا. فَيُدْعَىٰ قَوْمُهُ، اس کے بعد ان کی قوم کو بلایا جائے گا. فَيُقَالُ لَهُمْ هَلْ بَلَّغَكُمْ، ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا انہوں نے آپ تک یہ بات پہنچا دی تھی؟ یعنی اب قوم سے اس کی تصدیق کی جائے گی. فَيَقُولُونَ أَتَانَا مِن نَذِيرٍ وَمَا أَتَانَا مِنْ أَحَدٍ، کہ ہمارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا، ہمارے پاس سرے سے کوئی پیغمبر ہی نہیں آیا. وہ جواب میں یہ کہیں گے. فَيُقَالُ لِنُوحٍ مَن يَشْهَدُ لَكَ، نوح سے کہا جائے گا کہ اب جناب آپ نے تو کہا تھا کہ میں نے پہنچا دیا، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آیا ہی کوئی نہیں، تو آپ کا بھی کوئی گواہ ہے؟ یہ دیکھیے یہ سیدنا نوح ہی زیر بحث ہے. فَيَقُول، وہ کہیں گے کہ ہاں میرے پاس گواہ موجود ہے، محمد و امتہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت گواہ ہے. قَالَ فَذَلِكَ قَوْلُهُ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسْطًا، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہے اصل میں امت وسطیٰ کی تفسیر، یعنی اس میں جس گواہی کا ذکر ہے یہ گواہی ہے، یہ بخاری کی روایت ہے. اس کو اور یہ دیکھ لیجئے کہ ابو سعید خدری کی روایت، مسند احمد بن حنبل کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ سند کے لحاظ سے تو بعض اوقات اس میں کچھ ضعف ہوتا ہے روایتوں میں، لیکن بالعموم روایت متن کے لحاظ سے بہت وسعت سے آ جاتی ہے. تو میں آپ کے سامنے مسند میں یہ ابو سعید خدری کی مرویات، انہوں نے بھی، بخاری نے بھی اس کو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہی سے لیا ہے. تو میں اس کو آپ مسند سے بھی آپ کے سامنے یہ روایت کر دیتا ہوں. اس میں چونکہ خاص بات ہے جس کو مجھے واضح کرنا ہے. ابو سعید خدری نے اس کو اس طرح نقل کیا ہے، یعنی مسند احمد میں یہ روایت اس طرح آئی، وہی روایت ہے جو بخاری میں ہم نے دیکھی، اور راوی بھی وہی ہیں، یعنی سوائے اس کے کہ احمد بن حنبل اور ان کے بیٹے داخل ہو گئے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کی اپنی مسند ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یدعى نوح علیہ السلام یوم القیامہ، نوح قیامت کے دن بلائے جائیں گے. فیقال له، ان سے پوچھا جائے گا، حل بلغت، آپ نے پہنچا دیا؟ فیقول نعم، وہ کہیں گے جی میں نے پہنچا دیا. فیدعى قومه فیقال لهم حل بلغکم، وہی سوال ہے جو وہاں کیا گیا تھا. فیقولون ما اتانا من نذیر او ما اتانا من احد. اس میں ایک چھوٹی سی وضاحت یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، یا راوی کہتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارے پاس تو کوئی بھی اس طرح کا کوئی پیغام لے کے نہیں آیا. فیقال لنوح من یشهد لک، نوح سے کہا جائے گا کہ آپ کی اس بات پر کون گواہی دے گا؟ فیقول محمد و امتہ، وہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت. اس کے بعد فرمایا ذالک قولہ وکذالک جعلناکم امۃ وسطا، یہی ہے وہ جو آیت میں شہادت بیان کی گئی ہے. قال الوسط العدل، اور پھر تشریح کی ہے راوی نے کہ وسط کا مطلب یہاں عدل ہے، یعنی وہی بہتر، عربی زبان میں یہ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے. قال فیدعون فیشهدون له بالبلاغ، یعنی حضور نے فرمایا کہ وہ پھر میری امت کے لوگ آئے جائیں گے اور وہ پھر پہنچا دینے کی، نوح کے پہنچا دینے کی شہادت دیں گے. قال ثم اشهد علیکم، اور پھر میں ان پر گواہی دوں گا. چونکہ آیت میں دونوں کا ذکر ہے نا، کہ ایک امت، بہترین امت اٹھائی گئی، اسی ترجمے کو لے لیجئے، اور اس لیے اٹھائی گئی کہ وہ دوسروں پر گواہ بنے اور رسول ان پر گواہ ہو. تو یہ بیان کر دیا اس میں. اچھا، یہی جو روایت ہے یہ اس کے بعد یہ ذرا تھوڑے سے مختلف الفاظ میں لائے ہیں، احمد بن حنبل ہی لائے ہیں اس کو، اور تھوڑے مختلف الفاظ میں. ابو سعید خدری کی روایت ہے، سند وہی ہے، اس لیے یہ بالکل واضح ہے
کہ کوئی دوسری روایت نہیں ہے، وہی روایت ہے، لیکن کرنے میں جو اختلافات ہوتے ہیں۔ اس میں بھی پہلے وہی بالکل مکالمہ ہے، اس کے بعد یہ ہے کہ فیدع محمد و امتہ، اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کو اٹھایا جائے گا، فیقال لہم ہل بلغ ھذا قومہ، یہ بتاؤ کہ کیا نوح نے اپنی قوم کو واقعی دعوت پہنچا دی تھی؟ یقولون نعم، تو وہ کہیں گے کہ ہاں۔ فیقال وما علمکم، تم کو کس نے بتایا؟ یعنی اب یہ جو حصہ ہے وہ اس جگہ نہیں ہے، اس جگہ یہ موجود ہے، دوسری جگہ جہاں اس کو نقل کیا ہے وہاں موجود ہے۔ تو وہ کہیں گے کہ جاءنا نبینا، ہمارے پیغمبر آئے تھے، فاخبرنا ان الرسل قد بلغوا، انہوں نے ہم کو بالاجمال بتایا تھا کہ رسول آئے تھے اور انہوں نے تبلیغ کی تھی، اور یہی وہ بات ہے جو کذالک جعلناکم امۃ وسطا، آگے وہی روایت ہے، یعنی اتنا اس میں تھوڑا سا اضافہ ہے۔ یہ اس کی صورتحال ہے۔ ہمارے ہندوستان میں علم کی بڑی غیر معمولی ٹریڈیشن ہے، یعنی میں کئی مرتبہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ ہندوستان کا یہ شرف ہے کہ اس میں جس درجے کے اہل علم پیدا ہوئے ہیں کم اس سے پہلے پیدا ہوئے ہوں گے۔ تو ایک نظر اب اس پر بھی ڈال لیجئے۔ یہ شاہ عبد القادر ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید کا جو ویسے تو پہلے بھی ترجمے ہوئے تھے، لیکن میں کو غیر معمولی مقبولیت حاصل ہوئی، اور خاندان ولی اللہ کا کیا ہوا ترجمہ ہے۔ شاہ عبد القادر ان کے صاحبزادے ہیں، اور کوئی شک نہیں ہے کہ بڑے عالم ہیں، یعنی اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے اس کو کیسے لیا ہے پہلے یہ دیکھیے، پہلے ترجمہ سن لیجئے۔ ترجمہ یہ ہے، اور اسی طرح کیا ہم نے تم کو امت معتدل، اور اسی طرح کیا ہم نے تم کو امت معتدل کہ تم ہو بتانے والے لوگوں پر اور رسول ہو تم پر بتانے والا۔ یہ ترجمہ ہے۔ اس ترجمے پر شاہ صاحب نے نوٹ لکھا ہے، یعنی جس طرح ان دو باتوں میں دیکھا، اوپر ذکر آیا قبلے کی تحویل وغیرہ کا، یعنی جس طرح ان دو باتوں میں دیکھا کہ تمہارے پوری بات اور مخالفوں کے پاس ہے ناقص، ایک یہ کہ تم سب نبیوں کو مانتے اور یہود اور نصارہ کسی کو مانتے ہیں کسی کو نہیں، دوسری یہ کہ تمہارا قبلہ ہے کعبہ کہ ابراہیم کے وقت سے مقرر، ابراہیم پیشوا ہے سب کا، اور یہود اور نصارہ کا قبلہ پیچھے ثابت ہوا، ہر بات میں تم پورے ہو، اور باقی امتیں ان کو حاجت ہے کہ تم بتاؤ، اور تم کو حاجت نہیں کہ کوئی امت تمہیں بتائے مگر تمہارا نبی۔ یعنی یہ شاہ صاحب نے صورتحال جو ہے ایک اس روایت کو بھی نہیں لیا انہوں نے، اور معاملے کو دوسری جانب کر دیا ہے۔ یعنی ان کی بات کا مطلب، یہ پرانی اردو ہے، ان کی بات کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو امت ہے، اس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ اب لوگوں کو دین بتائے گی، یہ کسی سے دین سیکھنے کی محتاج نہیں ہے، اس کا دین صحیح دین ہے، اور یہ بالاعتدال پر قائم امت ہے۔ یعنی انہوں نے گویا دین بتانے کی جو ذمہ داری اس امت میں ہے، اس معنی میں اس کو لیا اور یہ بیان کیا۔ اب اس کے بعد ہم ترجمے اور تفسیر کیا وہ اس کے بعد بھی رہی ہے، یعنی پھر یہ ہوا ہے کہ خاندان ولی اللہ کے بعد جب دیوبند قائم ہوا اور اس میں بعض جلیل القدر علماء پیدا ہوئے، تو شاہ صاحبی کے ترجمے کی زبان کو نئی زبان کے مطابق کرنا ہے۔ مولانا محمود الحسن نے اسی ترجمے کو سامنے رکھ کر اس کی زبان جدید کی، پھر اس کے بعد مولانا شبلی تھانوی صاحب نے کیا، پھر مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب نے گویا اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ اب سب سے اچھی تفسیر انہی کی ہے اس خاص مدرسہ فکر میں۔ تو اس میں پھر روایتوں کا ذکر بھی آ گیا ہے، جو قیامت کی بات، اور یہ بات بھی اسی طریقے سے بیان ہو رہی ہے۔ اب اس کے بعد ہمارے دو دور جدید کے بزرگ ہیں، مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی اور مولانا امین حسن صاحب اصلاحی۔ تو مولانا مودودی صاحب کو پہلے سن لیجئے۔ مولانا مودودی صاحب کہتے ہیں کہ یہ امت صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کا اعلان ہے، ترجمہ انہوں نے کیا ہے، اور اسی طرح تو ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر رسول تم پر گواہ۔ تو امت وسط کا ترجمہ تو انہوں نے امت وسط کر دیا ہے، یعنی ترجمے میں انہوں نے کوئی دوسرا لفظ نہیں اختیار کیا، لیکن آگے وہ بیان کرتے ہیں کس معنی میں لے رہے ہیں۔ یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کا اعلان ہے، اسی طرح کا اشارہ دونوں طرف ہے نا، کذالک، اسی طرح ہم نے تم کو بنایا، اللہ کی اس رہنمائی کی طرف بھی
جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی قبول کرنے والوں کو سیدھی راہ معلوم، اور وہ ترقی کرتے کرتے اس مرتبے پر پہنچے کہ امت وسط قرار دیے گئے، اور تحویل قبلہ کی طرف بھی کہ نادان اسے محض ایک سمت سے دوسری سمت کی طرف پھیرنا سمجھ رہے ہیں، حالانکہ دراصل بیت المقدس سے کعبے کی طرف سمت قبلہ کا پھرنا یہ معنی رکھتا ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو دنیا کی پیشوائی کے منصب سے باضابطہ معزول کیا اور امت محمدیہ کو اس پر فائز کر دیا۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ امامت کے منصب کا بیان ہے۔ امت وسط بنانے کا مطلب یہ ہے کہ تم کو دنیا بتانے کے لیے پیشوائی کے منصب پر فائز کر دیا گیا۔ امت وسط کا لفظ اس قدر وسیع معنویت اپنے اندر رکھتا ہے کہ کسی دوسرے لفظ سے اس کے ترجمے کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے مراد ایک ایسا اعلیٰ اور اشرف گروہ ہے جو عدل و انصاف اور توسط کی روش پر قائم ہو، جو دنیا کی قوموں کے درمیان صدر کی حیثیت رکھتا ہو، جس کا تعلق سب کے ساتھ یکساں حق اور راستی کا تعلق ہو اور ناحق ناروا تعلق کسی سے نہ ہو۔ یعنی یہ گویا کم و بیش وہی بات ہے، یعنی ایک بہترین گروہ۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں جہاں فضیلت اور سرفرازی ہے، یعنی یہ تو مان لیا کہ یہ فضیلت اور سرفرازی کا بیان ہے، جیسے کہ ابن کثیر نے بھی، اس میں جہاں فضیلت اور سرفرازی ہے وہیں ذمہ داری کا بہت بڑا بار بھی ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے خدا ترسی، راست روی، عدالت اور حق پرستی کی زندہ شہادت بنے، ان الفاظ کو ذہن میں رکھیے، اسی طرح اس امت کو بھی تمام دنیا کے لیے زندہ شہادت بننا چاہیے، حتیٰ کہ اس کے قول اور عمل اور برتاؤ ہر چیز کو دیکھ کر دنیا کو معلوم ہو کہ خدا ترسی اسی کا نام ہے، راست روی یہ ہے، عدالت اس کو کہتے ہیں، حق پرستی ایسی ہوتی ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اس امت کے شہادت کے منصب پر فائز ہونے کے معنی یہ ہے کہ یہ عدالت، راست روی، خدا ترسی کا نمونہ بن کے دنیا میں رہے۔ پھر اس کے معنی یہ بھی ہے کہ خدا کی ہدایت ہم تک پہنچانے کے لیے رسول اللہ کی ذمہ داری بڑی سخت تھی، حتیٰ کہ اگر وہ اس میں ذرا سی کوتاہی بھی کرتے تو خدا کے ہاں ماخوذ ہوتے۔ اسی طرح دنیا کے عام انسانوں تک اس ہدایت کو پہنچانے کی نہایت سخت ذمہ پر عائد ہوتی ہے۔ اگر ہم خدا کی عدالت میں واقعی اس بات کی شہادت نہ دے سکے، تیری ہدایت جو تیرے رسول کے ذریعے سے ہمیں پہنچی تھی، تیرے بندوں تک پہنچا دینے میں کوئی کوتاہی نہیں کی، تو ہم بہت بری طرح پکڑے جائیں گے، اور یہی امامت کا فخر ہمیں وہاں لے ڈوبے گا۔ ہماری امامت کے دور میں واقعی کوتاہیوں کے سبب سے خیال اور عمل کی جتنی گمراہیاں دنیا میں پھیلی ہیں اور جتنے فساد اور فتنے خدا کی زمین میں برپا ہوئے ہیں، ان سب کے لیے ائمہ شر اور شیاطین جن و انس کے ساتھ ہم بھی ماخوذ ہوں گے۔ ہم سے پوچھا جائے گا کہ جب دنیا میں معصیت، ظلم اور گمراہی کا یہ طوفان برپا تھا تو تم کہاں مر گئے تھے؟ یہ گویا مولانا مودودی صاحب نے اس کا جو مطلب لیا ہے کہ راست روی اور عدالت اور خدا کی ہدایت کی ہم کو گواہی دینی ہے، اور اس گواہی کے لحاظ سے گویا اللہ تعالی ہم سے بھی پوچھے گا کہ تم نے یہ دین پہنچا دیا، یعنی یہ مطلب ہے اس آیت کا، اور یہ ہماری امامت کا اعلان ہے۔ ہمارے استاذ مولانا کتنا ہے؟ ہمارے استاذ مولانا امین حسن صاحب اصلاحی نے اس کو جس طرح سے لیا ہے وہ بھی دیکھ لیجیے۔ وسط کے معنی وہی ہے، لیکن ان بیان کیا اس کو۔ وسط لفظ ولد کی طرح مذکر اور مؤنث واحد اور جمع سب کے لیے آتا ہے۔ اس کے معنی ہیں وہ جو دو طرفوں کے درمیان بالکل وسط میں ہو۔ یہیں سے اس کے اندر بہتر ہونے کا مفہوم پیدا ہو گیا، اس لیے کہ جو چیز دو کناروں کے درمیان ہوگی وہ نقطہ توسط و اعتدال پر ہوگی، اور یہ اس کے بہتر ہونے کی ایک فطری دلیل ہے۔ یعنی یہ معنی وہی لیے۔ امت مسلمہ کو امت وسط کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ امت ٹھیک ٹھیک دین کی اس بیچ شاہراہ پر قائم ہے جو اللہ تعالیٰ نے خلق کی رہنمائی کے لیے اپنے نبیوں اور رسولوں کے ذریعے سے کھولی ہے، اور جو ابتدا سے ہدایت کی اصلی شاہراہ ہے۔ یہود و نصارہ کہ نبیوں میں تفریق کر کے اس شاہراہ سے ہٹ گئے، اور انہوں نے یہودیت اور نصرانیت کی پگڈنڈیاں نکال لیں۔ اسی طرح وہ اصل قبلے سے مڑ کر مشرق و مغرب کے جھگڑوں میں پڑ گئے، لیکن یہ امت ان کج پیچ کی راہوں میں بھٹکنے کے بجائے دین کی اصلی راہ پر قائم ہے،
اس کا کلمہ تفریق کے بجائے وحدت کا کلمہ ہے، جس کا حوالہ اوپر ان الفاظ میں گزر چکا ہے، آگے انہوں نے وہ آیت نقل کی ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد پھر انہوں نے باقی کچھ لوگوں کی وسط کے بارے میں آ رہا ہے کہ وسط کا مطلب کیا ہے، اس کی کچھ نفی کی ہے، اس کو بتایا ہے۔ پھر اس کے بعد اصل آیت پر لکھا ہے تاکہ لوگوں پر تم اللہ کے دین کے گواہ بنو اور رسول تمہارے اوپر اللہ کے دین کا گواہ بنے۔ یہ امت وسط کے فریضہ منصبی اور اس کے قیام کی ضرورت کا بیان ہے۔ اوپر کی تفصیلات سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو رہنمائی کے منصب پر مامور کیا تھا، انہوں نے خدا کے میثاق کو توڑ دیا، یعنی یہود و نصارہ جو پہلے مامور ہوئے، اس کی شبیلیاں کر دی، اس کی صراط مستقیم گم کر دی، اس کے مقرر کیے ہوئے قبلے سے منحرف ہو گئے، اور جن شہادتوں کے وہ امین بنائے گئے ان کو انہوں نے چھپا لیا۔ ایسے حالات میں عالم انسانیت کی سب سے بڑی ضرورت اگر کوئی ہو سکتی تو یہی ہو سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی امت برپا کرے جو خدا کی سیدھی راہ پر قائم ہو، جو اللہ کے رسول کے ذریعے سے اصل دین کی حامل بنے اور پھر رہتی دنیا تک لوگوں کے سامنے اس دین کی گواہی دے۔ یعنی چونکہ دین کی صحیح شارع گم ہو گئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اٹھایا اور کہا کہ اب تم ایک بہترین امت ہو، قیامت تک اب تم کو دین کی گواہی دینی ہے۔ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ ہو سے یہ بات واضح طور پر نکلتی ہے کہ شہادت الناس کا جو فرض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بحیثیت رسول کے تھا، آپ کی امت کی طرف منتقل ہوا، اور اب یہ اس امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر دور، ہر ملک اور ہر زبان میں لوگوں پر اللہ کے دین کی گواہی دے۔ وہ اس فرض میں کوتاہی کرے گی تو اس دنیا کی گمراہیوں کے نتائج بھگتنے میں دوسروں کے ساتھ وہ بھی برابر کی شریک ہوگی۔ ہمارے ارباب تعویل نے عام طور پر اس شہادت کو آخرت سے متعلق مانا ہے، وہ میں عرض کر چکا ہوں، سلف کی آراء آخرت سے متعلق مانا ہے کہ یہ امت گمراہوں کے خلاف تائید میں آخرت میں شہادت دے گی کہ ان گمراہوں کو اللہ کا دین پہنچ چکا تھا، اس کے باوجود انہوں نے گمراہی کی یہ روش اختیار کی۔ لیکن ہمارے نزدیک اس تخصیص و تحدید کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ اس امت کو شہداء اللہ ہونے کا یہ مرتبہ آخرت میں بھی حاصل ہوگا، یعنی یہاں گواہ ہے تو آخرت میں بھی ہوگی، لیکن آخرت میں یہ مرتبہ اسی وجہ سے حاصل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اس کو اس منصب پر سرفراز فرمایا ہے۔ جو امت اس دنیا میں دین حق کی گواہ ہے، ظاہر ہے کہ وہی آخرت میں بھی اس پوزیشن میں ہوگی کہ گواہی دے کہ لوگوں کو اللہ کا دین ٹھیک آیا یا نہیں۔ یہ گویا سلف سے خلف تک اس آیت کے بارے میں آراء کا خلاصہ ہے۔ اب اس بات کو سمجھنے میں اگر کوئی چیز آپ لوگوں کے ذہن میں ہے یا کوئی پہلو واضح بات کو سمجھنے میں، تو وہ آپ جو 2-4 منٹ باقی ہیں ان میں سوال کر لیجئے، پھر میں اپنا نقطہ نظر انشاءاللہ دوسری نشست میں واضح کروں گا۔ 1 منٹ۔ ایک سوال ہے اس میں جی، واضح نہیں ہو رہا کہ کہیں شہادت کو استعمال کیا جا رہا ہے مثال کے طور پہ کہ مثال بن کے کھڑے ہوں، کہیں استعمال ہو رہا ہے اللہ کی وجہ سے کہ ان کے خلاف گواہی کے طور پہ کھڑے ہوں، تو ان ساری باتوں میں کہاں ہے یہ چیز؟ کنفیوژن یہ ہو رہا ہے کہ کہیں پہ یہ مثال کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے، کہیں یہ استعمال ہو رہا ہے کہ جیسے ان کے خلاف گواہ کے طور پہ کھڑے ہوں۔ یہ مجھ پہ بات نہیں، میں سمجھ سوال نہیں واضح ہوا، یعنی استعمال ہو رہا ہے ان لوگوں کی آراء میں، ان لوگوں کی آراء میں آپ کے اس کو ایکسپلین کرنے میں بھی۔ جی جی، تو آپ پھر سوال کیا ہے؟ جب یہ قوم گواہ بن کے کھڑی ہوگی دوسری اقوام کے لیے تو مثال بن کے کھڑی ہوگی، ایک یہ مطلب بیان کرتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے، لیکن جب پیچھے بھی شہادت کے ریفرنس سے آپ نے یہ بیان کیا تھا کہ برخلاف کھڑی ہوگی، خلاف گواہی دے گی۔ یہ تو میرا نقطہ نظر ہے، یعنی یہ تو میرا نقطہ نظر ہے۔ یہ لوگ تو عام طور پر اس کو اسی معنی میں لیتے ہیں، گواہی دینے کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ بس لوگوں کو دین بتانا اس کی ذمہ داری ہے۔ اور اس زمانے میں اب جو آخری گویا ہماری قدیم ٹریڈیشن کا آخری عالم میں کہتا ہوں ان کو، مولانا وحید الدین خان صاحب بڑے لوگوں میں سے ہیں، وہ بھی کم و بیش اسی معنی میں لیتے ہیں، یعنی یہی مفہوم لیتے ہیں۔ ایک چیز اور میرا ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ جو فرق کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس سے عام قاری جو ہے وہ کنفیوز ہو جاتا یہ آپ نے توجہ دلائی تو ٹھیک کر دیں گے، ہے، اس کے خلاف دیا جائے کیونکہ میں ہمیشہ کنفیوز رہا اس کے بعد۔ جی ہاں، اردو میں چونکہ یہ اسلوب پرانا ہو گیا۔